القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. والنجاسة إذا أصابت المرأة أو السيف اكتفى بمسحهما لأنه لا تتداخلهما النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح. اور نجاست جب لگ جائے کسی آئینے کو یا تلوار کو تو ان کے پوچھنے پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ ان چیزوں میں نجاست اندر داخل نہیں ہوتی ہے، اور جو ان کے اوپر ہے وہ پوچھ دینے سے زائل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ نجاست اگر آئینے کو لگ گئی یا تلوار کو یا چھری وغیرہ کو، تو یہ چیزیں زمین پر رگڑنے سے ہی پاک ہو جاتی ہے، پانی سے دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ ان چیزوں میں نجاست کے اجزاء داخل نہیں ہوتے ہیں، لہذا ان کو اندر سے نکالنے کی حاجت نہیں ہے، لہذا نجاست کو اندر سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اوپر نجاست لگی ہوئی ہے وہ پوچھنے سے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے پانی سے دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر تلوار وغیرہ منقوش ہو یا کھردرا پن ہو یا اس پر میل کچل لگا ہو، پھر نجاست لگ گئی تو اب بغیر دھوئے ہوئے پاک نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ أَثَرُهَا جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَى مَكَانِهَا۔ اور اگر نجاست زمین کو لگ گئی، پھر وہ سورج سے خشک ہو گئی اور اس کا اثر بھی جاتا رہا، تو اس نجاست کی جگہ پر نماز جائز ہے۔ وقال الزفر والشافعی رحمہ اللہ لا تجوز لأنه لم يوجد المزیل ولهذا لا يجوز التیمم بها۔ اور امام زفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کوئی زائل کرنے والی چیز نہیں پائی گئی ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهَا، اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ تیمم جائز نہیں ہے۔ وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام زَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی پاکی اس کا خشک ہو جانا ہے۔ وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِأَنَّ طَهَارَةَ الصَّعِيدِ ثَبَتَ شَرْطًا بِنَصِّ الْكِتَابِ فَلَا تَتَعَدَّى بِمَا ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ۔ اور تیمم اس لیے جائز نہیں ہے کہ مٹی کی طہارت کا شرط ہونا یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، لہذا نہیں ادا ہوگی اس سے جو حدیث سے ثابت ہوئی ہے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر زمین پر نجاست لگی اور پھر وہ خشک ہو گئی، یا تو سورج سے یا آگ وغیرہ سے، اور نجاست کا اثر، رنگ، بو وغیرہ سب ختم ہو گیا، تو اس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ اس جگہ تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ حضرت امام زفر اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس زمین پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ امام زفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اس جگہ پر نجاست کا لگنا تو یقینی ہے، اور اس کو زائل کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی ہے، اس لیے وہ زمین ناپاکی رہے گی اور اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے تیمم کرنا بالاتفاق ناجائز ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ زکاۃ الارض یبسها، یعنی زمین کی پاکی اس کا خشک ہو جانا ہے۔ اور امام زفر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل کا جواب یہ ہے کہ آپ کا ہی کہنا ہے کہ وہ مزیل نجاست نہیں پایا گیا غلط ہے، بلکہ مزیل نجاست یہاں موجود ہے، یعنی گرمی، کیونکہ جس طرح آگ سے جلانا یہ ناپاک کو پاک کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح حرارت بھی پاک کرتی ہے، خواہ حرارت کم ہو یا زیادہ ہو۔ آگے مصنف نے وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ سے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی قیاس کا جواب دیا ہے، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ تیمم کے لیے مٹی کے پاک ہونے کا شرط یہ نص کتاب اللہ سے ثابت ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا سے،
اور جو حکم نص کتاب سے ثابت ہو وہ قطعی ہوگا، لہذا تیمم کے لیے مٹی کا طہارت کا قطعی اور یقینی ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں زمین کی طہارت ثابت ہوئی ہے خبر واحد سے، اور جو حکم خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے وہ غیر قطعی یعنی ظنی ہوتا ہے، لہذا تیمم جس کے لیے مٹی کی طہارت قطعی ثبوت ہے اس مٹی سے ادا نہیں ہوگی جس کی طہارت ظنی ثبوت ہے۔ وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخر الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه وإن زاد لم تجز۔ کہ نجاست مغلظہ جیسے پیشاب ہے، خون ہے، شراب ہے، مرغی کی بیٹ ہے، گدھے کا پیشاب ہے، یہ سب چیزیں اگر 1 درہم کی مقدار یا اس سے کم ہے تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے، اور اگر اس سے زائد ہو تو نماز جائز نہیں ہوگی۔ وقال الزفر والشافعی رحمہ اللہ قلیل النجاسة وكثيرها سواء لأن النص الموجب للتطہیر لم يفصل۔ حضرت امام زفر امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نجاست کا قلیل اور کثیر ہونا یکساں ہے، یعنی ناپاک ہونے میں، عدم جواز اصلاحات میں، کیونکہ نص جو پاک کرنے کو واجب کرنے والی ہے اس نے قلیل اور کثیر کے درمیان کوئی تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ وَلَنَا أَنَّ الْقَلِيلَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَيُجْعَلُ عَفْوًا وَقَدَّرْنَاهُ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ آخِذًا عَنْ مَوْضِعِ الاستنجاء۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ قلیل نجاست ایسی چیز ہے کہ جس سے بچنا ممکن نہیں ہے، لہذا اس کو معاف قرار دیا جائے گا، اور ہم نے 1 درہم کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا موضع استنجا سے لے کر۔ مثلا فرماتے ہیں کہ ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف في الصحيح، ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا، وقيل في التوفيق بينهما إن الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف۔ پھر درہم کا اعتبار مساحت کے اعتبار سے مروی ہے، اور وہ صحیح قول میں ہتھیلی کی عرض کی مقدار کے برابر ہے، اور وزن کے اعتبار سے بھی روایت کیا جاتا ہے، اور وہ درہم کبیر مثقال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا وزن 1 مثقال کو پہنچے۔ اور ان دونوں روایتوں میں توفیق یوں دی جاتی ہے کہ پہلی روایت یہ رقیق نجاست کے سلسلے میں ہے، اور دوسری روایت یہ گاڑھی نجاست کے سلسلے میں ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَتْ نَجَاسَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُغَلَّظَةً لِأَنَّهَا تَثْبُتُ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ۔ اور ان چیزوں کی نجاست مغلظ اس لیے ہے کہ یہ نجاست دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست غلیظہ اور دوسری نجاست خفیفہ۔ ان دونوں کے تعریف میں امام صاحب اور صاحبین کے اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک نجاست مغلظہ وہ نجاست ہے جس کا ثبوت ایسی نص سے ہو سکے جس کے معارض دوسری نص طہارت کو ثابت کرنے والی نہ ہو، اور اگر 2 نص باہم متعارض موجود ہوں کہ ایک نجاست ثابت کرتی ہے اور دوسری طہارت، تو یہ نجاست خفیفہ کہلائے گی۔ اور صحابان کے نزدیک نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے جس کے نجس ہونے پر اجماع واقع ہو گیا ہو، اور نجاست خفیہ وہ نجاست ہے جس کی نجاست اور طہارت میں علماء کا اختلاف واقع ہو۔ ثمرہ اختلاف گوبر میں ظاہر ہوگا، اس لیے کہ گوبر امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک نجاست غلیظہ ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لیلۃ الجن میں استنجا کے لیے 2 پتھر اور 1 گوبر میں لایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر ایک کر پھینک دیا کہ یہ رجس ہے یا رکس ہے، دونوں کے معنی پلید کیا تھے، اور دوسری کوئی نص اس کے معارض نہیں ہے
جو گوبر کی طہارت پر دلالت کرتی ہو، اور حضرات صاحبان کے نزدیک گوبر نجاست خفیفہ ہے، کیونکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گوبر کے پاک ہونے کے قائل ہیں۔ یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ چھڑا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ مصنف مطلب بیان کر رہے ہیں کہ نجاست کی کتنی مقدار معاف ہے اور کتنی مقدار معاف نہیں ہے، یعنی اگر مثال کے طور پر کپڑے میں کتنی نجاست لگ جائے تو اس کپڑے کے ساتھ نماز درست ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ نجاست غلیظہ، جیسے اس کی مثال لی ہے، بہنے والا خون ہو گیا، پیشاب ہو گیا، شراب ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اگر یہ مثال کے طور پر کپڑے میں لگ جائے تو 1 درہم کی مقدار یا اس سے کم ہو تو یہ معاف ہے، اور معاف ہونے کا مطلب ہے کہ اس قدر نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لی تو نماز درست ہو جائے گی، اور اگر 1 درہم سے زائد لگی ہو تو یہ معاف نہیں، حتیٰ کہ اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوگی۔ حضرت امام زبیر اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نجاست کا قلیل و کثیر برابر ہے، یعنی ان حضرات کے نزدیک مطلقاً نجاست کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوگی، خواہ نجاست قلیل ہو یا کثیر ہو۔ امام زبیر اور امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے نجاست سے پاک رہنے کا حکم دیا ہے، اور قلیل اور کثیر کے درمیان کوئی تفصیل نہیں بیان کی ہے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ قلیل نجاست ایسی چیز ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مثال کے طور پر آدمی کھڑا ہے نجاست سے دور، ایک مکھی ہے، مکھی اڑی اور نجاست بیٹھی اور آ کر انسان کے بدن میں بیٹھ گئی، کپڑے میں بیٹھ گئی، تو قلیل نجاست سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ جب نجاست کی مقدار یعنی مقدار قلیل سے بچنا ممکن نہیں ہے تو اس کو معاف کر دیا گیا ہے، کیونکہ مقدار قلیل اور کثیر کا معیار ہے۔ اب رہی بات کہ مقدار قلیل اور کثیر کا معیار کیا ہے، تو اس بارے میں ہمارے علماء نے کہا ہے کہ 1 درہم کی مقدار قلیل ہے اور اس سے زائد کثیر ہے، اور اس مقدار کو موضع استنجا پر قیاس کیا گیا ہے، یعنی موضع استنجا بالاجماع معاف ہے، لہذا ہم نے اسی کی مقدار کا اندازہ کر کے 1 درہم کی مقدار کو معافی کی مقدار بیان کی ہے۔ اب یہ مسئلہ باقی رہا کہ درہم سے کیا مراد ہے، 1 درہم کی مقدار سے کیا مراد ہے، تو اس سلسلے میں امام محمد رحمۃ اللہ سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ درہم کی مقدار مساحت کے اعتبار سے مراد ہے، یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کے عرض کی مقدار۔ اس کو اور واضح انداز میں سمجھیے کہ انگلیوں کے جوڑوں کے اندر کی گہرائی کے بقدر 1 درہم کے بقدر ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت میں محمد سے یہ ہے کہ درہم کی مقدار وزن کے اعتبار سے ہے، یعنی درہم سے مراد یہ ہے کہ اس کا وزن 1 مثقال کے وزن کے برابر ہو۔ مصنف فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں روایتوں میں یوں تطبیق دی جا سکتی ہے کہ پہلی روایت یعنی مساحت کے اعتبار یہ رقیق نجاست کے سلسلے میں ہے، اور دوسری روایت یعنی وزن کے اعتبار یہ گاڑھی نجاست کے سلسلے میں ہے۔ چنانچہ اگر آدمی کا پیشاب ہو تو بغیر اعتبار مساحت کے 1 درہم کی مقدار معاف ہے اور اس سے زائد معاف نہیں، اور اگر پاخانہ ہو تو بغیر اعتبار وزن کے 1 درہم کی مقدار معاف ہے اور اس سے زائد معاف نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ متن میں مذکور تمام چیزوں کی نجاست یہ نجاست غلیظہ ہے، کیونکہ ان چیزوں کا نجس ہونا یہ دلیل قطعی ثابت ہے جس کے معاوض کوئی دوسری دلیل نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مُخَفَّفَةً كَبَوْلِ مَا يُوكَلُ لَحْمُهُ جَازَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ رُبْعَ الثَّوْبِ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، کہ اگر نجاست خفیفہ ہو جیسے معقول اللحم جانور کا پیشاب تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے یہاں تک کہ چوتھائی کو پہنچے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا جاتا ہے، لأن التقریر فیہ بالکثیر الفاحش، کیونکہ خفیفہ نجاست کے بارے میں تقدیر کثیر فاحش کے ساتھ ہے، وربع ملحق بالکل فی بعض الاحکام، اور چوتھائی بعض احکام میں کل کے ساتھ ملحق ہوتا ہے،
وعنه ربو ادنا ثوب تجوز فيها الصلاة كالميزر، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بھی روایت ہے کہ ادنا کپڑا جس میں نماز جائز ہو جائے اس کا چوتھائی مراد ہے، جیسے تہبند۔ وقیل ربع الموضع الذي اصابه كالذیل والدخریس، اور بعض فقہا نے کہا کہ اس جگہ کا چوتھائی مراد ہے جہاں ناست لگی ہو، جیسے دامن اور کلی۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ شبر فی شبر، اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ایک بالش طول اور ایک بالش عرض میں۔ وإنما كان مخففا عند أبي حنيفة وأبي يوسف لمكان الاختلاف في نجاسته أو لتعارض النصين على اختلاف الأصلين، اور معقود اللحم جانور کا پیشاب شیخین کے نزدیک نجاست خفیفہ ہے، اس کے نجس ہونے میں اختلاف ہونے کی وجہ سے یا دو نسلوں کے تعارض کی وجہ سے، دونوں حضرات کے اصلوں کے مختلف ہونے کی بنا پر ہے۔ اس عبارت میں مصنف نے نجاست خفیفہ کی مقدار، یعنی اتنی مقدار جو معاف ہے، اس کا بیان کیا ہے۔ چوچے فرماتے ہیں کہ نجاست خفیفہ جیسے معقول اللحم جانور کا پیشاب اگر چوتھائی کپڑے کی مقدار سے کم ہو تو یہ معاف ہے، اور چوتھائی کپڑے کی مقدار معاف نہیں ہے۔ یعنی اگر چوتھائی کپڑے سے کم پر نجاست خفیفہ لگی ہو تو اس کے ساتھ نماز جائز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی کپڑے کی مقدار یا اس سے زائد لگی ہو تو اس کے ساتھ نماز درست نہیں ہوگی۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے روایت کیا جاتا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ نجاست خفیفہ کے بارے میں کثیر فاحش کے ساتھ اندازہ لگایا گیا ہے۔ یعنی نجاست خفیفہ اگر کثیر فاحش لگ گئی ہو تو نماز جائز نہیں ہے، اور بہت سے احکام میں چوتھائی کو کل کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے۔ مثلا چوتھائی سر کا مسئلہ یہ پورے سر کے مسئلہ قائم مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح چوتھائی سطر عورت کا کھلنا، سطر کا کھلنا، یہ پوری عورت یعنی وہ حصہ جو جس کا چھپانا مرد کے لیے عورت کے لیے ضروری ہے، یہ اس کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح حالت حرام میں چوتھائی سر کا حلق یہ پورے حلق کے قائم مقام ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چوتھائی یہ کل کے قائم مقام ہوتا ہے، اور کل سے نجاست خفیفہ کا فاحش یعنی کثیر فاحش ہونا حاصل ہو جاتا ہے، لہذا جو اس کے قائم مقام ہے یعنی چوتھائی، اس سے بھی فاحش کثیر ہونا حاصل ہو جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ رہی یہ بات کہ چوتھائی کس چیز کا مراد ہے، پورے کپڑے کا مراد ہے یا کپڑے کی کسی خاص حصے کا، تو فرماتے ہیں اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے ایک روایت تو یہ ہے کہ پورے بدن کا چوتھائی یا پورے کپڑے کا چوتھائی مراد ہے، اگرچہ کپڑا بڑا ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بھی روایت ہے کہ ما یجوز الصلاۃ کا چوتھائی مراد ہے، یعنی کم از کم اتنا کپڑا کہ جس میں نماز ہو جائے اس کا چوتھائی مراد ہے، جیسے تہبند ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگی ہو اس کا چوتھائی مراد ہے، جیسے دامن ہے، کلی ہے، تو اگر دامن کی چوتھائی میں نجاست لگی ہو تو وہ مراد ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر چوتھائی دامن کو نجاست یعنی نجاست خفیفہ لگی ہو تو اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوگی۔ امام ابی یوسف اللہ سے روایت ہے کہ اگر نجاست خفیفہ ایک بالش طولن اور ایک بالش عرضن لگی ہو تو وہ کثیر فاحش ہے اور اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو یہ مقدار معاف ہے اور اس کے ساتھ نماز جائز ہوگی۔ آخر مصنف فرماتے ہیں کہ معقول اللحم جانور کا پیشاب حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے نزدیک نجاست خفیفہ ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک تو اس لیے کہ معقول اللحم جانور کے پیشاب کی نجاست اور طہارت میں نصوص مختلف ہے، جیسا کہ ہم نے ماقبل میں پڑھا تھا، اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک اس لیے کہ معقول اللحم کے پیشاب کے پاک اور ناپاک ہونے میں مجتہدین کے اختلاف ہے، چنانچہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ طہارت قائل ہے اور دوسرے حضرات نجاست کے، اس لیے ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہوگا۔ وَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنَ الرَّوْسِ أَوْ مِنْ أَكْثَارِ الْبَقَرِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ النَّصَّ الْوَارِدَ فِي نَجَاسَتِهِ وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَمَى بِالرَّوْثَةِ وَقَالَ هَذَا رِجْسٌ
او رکسن لم یعارضہ غیرہ. فرماتے ہیں کہ جب کپڑے کو لید یا گائے کا گوبر 1 درہم کی مقدار سے زائد لگ گیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ لید کی نجاست میں جو نص وارد ہے اور وہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب وہ لے کر آئے تو آپ نے لید کو پھینک دیا اور کہا کہ یہ رجس ہے، یہ آپ نے فرمایا رکس ہے، اور دونوں کو معنی پلیدی کہتے ہیں. فرماتا ہے کہ اس حدیث کے معارض کوئی دوسری نص نہیں ہے. آگے مصنف فرماتے ہیں کہ وَبِهَذَا يَثْبُتُ التَّغْلِيظُ عِنْدَهُ وَالتَّخْفِيفُ بِالتَّعَارُضِ. فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے، یعنی اس کی وجہ سے، اس کے معارض کوئی دوسری حدیث نہیں ہے، اس وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کی نجاست غلیظہ ثابت ہوگی. اور جو نجاست خفیفہ ہوتا ہے اس کا ثبوت تعارض سے ہوتا ہے. وقال يجزيه حتى يفحش لأن للاجتهاد فيه مساغا وبهذا يثبت التخفيف عندهما ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها وهي مؤثرة في التخفيف بخلاف بول الحمار لأن الأرض تنشفه. اور حضرات صاحبان کہتے ہیں کہ جائز ہے یہاں تک کہ بہت زیادہ ہو جائے، کیونکہ اس میں اجتہاد کو گنجائش ہے اور اس سے صاحبان کے نزدیک تخفیف ثابت ہو جاتی ہے، اور اس لیے بھی کہ اس میں ضرورت متحقق ہے کیونکہ اس سے راستہ بھرے رہتے ہیں اور یہ بات تخفیف میں مؤثر ہے، برخلاف گدھے کے پیشاب کے کہ زمین اس کو جذب کر لیتی ہے. قلنا الضرورة في النعال وقد أثر في التخفيف مرة حتى تطهر بالمسح فتكتفي مؤونتها ولا فرق بين مأكول اللحم وغیر مأكول اللحم. فرماتے ہیں کہ ہم جواب دیں گے، حضرات صاحبان کے جواب دیں گے کہ یہ جو ضرورت آپ نے کہا ضرورت صرف جوتیوں میں ہے اور یہ ایک مرتبہ تخفیف میں مؤثر ہو گئی حتیٰ کہ جوتی رگڑ دینے سے پاک ہو جاتی ہے، پس ضرورت کی مدت میں کفایت کرے گی، اور معقول اللحم اور غیر معقول اللحم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. وظفر رحمه الله فرق بينهما فوافق أبا حنيفة رحمه الله في غير مأكول اللحم ووافقهما في المأكول. وعن محمد أنه لما دخل الري ورأى البلوى أفتى أن الكثير الفاحشة لا يمنع أيضا وقاسوا عليها طين بخارا وعند ذلك رجوعه في الخف روى. کہہ رہے کہ حضرت امام زبر رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، یعنی معقول اللحم اور غیر معقول اللحم کے درمیان فرق کرتے ہیں. چنانچہ غیر معقول اللحم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت کرتے ہیں اور معقول اللحم میں حضرات صاحبات کی موافقت کرتے ہیں. اور امام محمد رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ جب وہ شہر رے میں داخل ہوئے اور لوگوں کو عموماً اس میں مبتلا دیکھا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ یہ اگر کثیر فاحش ہو تو بھی مانع صلاۃ نہیں ہے، اور اسی پر مشائخ نے بخارا کی کیچڑ کو قیاس کیا ہے. اور اسی واقعے کے وقت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا موضع کے مسئلے میں رجوع کرنا روایت کیا جاتا ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کپڑے پر لید یا گائے کا گوبر 1 درہم سے زائد لگ گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کپڑے میں نماز جائز نہیں ہے اور حضرات صاحبان کے نزدیک جائز ہے. امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ لید اور گوبر نجاست غلیظہ ہے، کیونکہ ان کے نجس ہونے پر جو نص موجود ہے اس کے معالج کوئی دوسری نص نہیں ہے. نص کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے لیلۃ الجن والی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مجھ سے فرمایا کہ 3 پتھر لاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں بہت تلاش کیا، میں نے مجھے 2 پتھر مل گئے، تو میں تیسرا پتھر تلاش کر رہا تھا، مجھے نہیں ملا تو میں نے لید کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا. تو آپ نے دونوں پتھر لے لیے اور لید کو یہ کہہ کر پھینک دیا کہ ہادا رجسن، اور بعض روایت کے اندر آیا کہ آپ نے فرمایا ہادا رکسن، یعنی یہ گندی چیز ہے. تو اس حدیث سے لید کا ناپاک ہونا ثابت ہو گیا، اور چونکہ کوئی دوسری حدیث اس کے معارض نہیں ہے جو اس کی طہارت پر دلالت کرے، اس لیے لید اور گوبر کی نجاست یہ نجاست غلیظہ ہے.
اس لیے کہ امام صاحب کا اصل ہے، بار بار آ چکا ہے، اور قواعد الفقہ کے اندر پڑھیں گے کہ امام صاحب کے نزدیک جو اصل ہے وہ ہے کہ عدم تعارض نستعین سے نجاست غلیظہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ صاحبان دلیل یہ ہے کہ مینگنی، لید، گوبر وغیرہ یہ نجاست خفیفہ ہے، کیونکہ ان چیزوں کی نجاست اور طہارت میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کی طہارت قائل ہے، اور دوسرے حضرات نجاست قائل ہیں۔ اور سابق میں گزر چکا ہے کہ صاحبین کے نزدیک کسی چیز کی نجاست اور طہارت میں مجتہدین کا اختلاف نجاست کے خفیفہ ہونے کو ثابت کرتا ہے، اور نجاست خفیفہ نماز کے لیے اس وقت مانے ہوگی جبکہ وہ چوتھائی کپڑے کو لگ جائے۔ لہذا نجاست اگر ایک دم سے زائد ہو مگر چوتھائی کپڑے سے کم ہو تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ صاحبین کی طرف سے لید وغیرہ کی نجاست خفیفہ ہونے پر دلیل یہ بھی ہے کہ لید وغیرہ میں ضرورت متحقق ہے اور عمومی بلوا بھی موجود ہے، کیونکہ بالعموم راستے لید اور گوبر سے بھرے رہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو نہیں، لیکن پہلے زمانے میں سامان وغیرہ، آدمی وغیرہ سب راستے پہ چلتے تھے، یعنی آدمی چلے گا تو گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے گا، اونٹ پر، گدھے پر، سامان ڈھوئے گا تو اونٹ پر، گھوڑے پر، گدھے پر، اور جب یہ لوگ راستے میں چلیں گے تو وہ لید وغیرہ، گوبر وغیرہ کرتے جائیں گے۔ اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ ضرورت اور عمومی بلوا یہ موری سے تخفیف ہوتا ہے، لہذا لید گوبر کی نجاست میں بھی عمومی بلوا کی وجہ سے تخفیف پیدا ہو جائے گی۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ بخلافی والی حمار یہ دفع دخل مقدر ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ جس طرح لید وغیرہ میں ضرورت ہے، اسی طرح گدھے کے پیشاب میں بھی عمومی بلوا اور ضرورت ہے، تو جس طرح آپ نے لید وغیرہ کو نجاست خفیفہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی نجاست خفیفہ ہے، ٹھیک اسی طرح گدھے کے پیشاب کو بھی نجاست خفیفہ کہنا چاہیے، حالانکہ آپ اس کے نجاست غلیظہ ہونے کے قائل ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا حضرت صاحب نے کہ پیشاب میں عمومی بلوا نہیں ہے، کیونکہ پیشاب ایسی چیز ہے جس کو زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اب زمین پر کوئی چیز باقی نہیں رہی جس کے ساتھ گزرنے والا مبتلا ہو۔ اس کے برخلاف لید گوبر وغیرہ کہ زمین اس کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی بلکہ زمین پر باقی رہتا ہے۔ مثلا فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے صاحبان کی پیش کردہ دلیل جواب یہ دیا جائے گا کہ لید اور گوبر میں ضرورت تو مسلم ہے، لیکن یہ ضرورت صرف جوتیوں کے حق میں مؤثر ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہے، لہذا جوتیوں کا اثر جوتیوں کے علاوہ کی طرف متعدی نہیں ہوگا، اور جوتیوں میں ضرورت کا اثر ایک مرتبہ ظاہر ہو چکا ہے۔ چنانچہ سابق کے اندر مسئلہ گزرا ہے کہ جوتی زمین پر، یعنی جوتی میں اگر لید لگ جائے، گوبر لگ جائے تو زمین پر رگڑ دینے سے پاک ہو جاتی ہے، لہذا ضرورت کی معونت اس تخفیف کے ساتھ کفایت کرے گی، اور دوسری مرتبہ اس کی نجاست میں تخفیف نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایک ضرورت سے ایک بار تخفیف ہوتی ہے، بار بار تخفیف نہیں ہوتی ہے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء ثلاثہ کے نزدیک معقول اللحم اور غیر معقول اللحم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جس طرح غیر معقول اللحم کی لید گوبر وغیرہ ناپاک ہے، ٹھیک اسی طرح معقول اللحم جانور کا بھی ناپاک ہے، لیکن اس کے غلیظہ اور خفیفہ ہونے میں فرق ہے، جیسا کہ اس مسابق کے اندر گزرا ہے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ چنانچہ غیر معقول اللحم جانوروں کی لید اور گوبر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی موافقت کی اور کہا کہ ان کی نجاست غلیظہ ہے، اور معقول اللحم جانوروں کے لید اور گوبر میں انہوں نے صاحبین کی موافقت کی اور کہا کہ ان کی نجاست خفیفہ ہے۔ آخر میں مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب وہ شہر رے میں داخل ہوئے اور لوگوں کو عموماً اس میں مبتلا دیکھا، کیونکہ شہر رے جو تھا اس زمانے کے اندر اس کے راستے اور گھروں کا صحن، اسی طرح جو رہنے کے لیے سرائے تھی، راستے تھے، سب لید اور گوبر سے بھرے پڑے تھے، تو وہاں امام محمد رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ یہ اگر کثیر فاحش بھی، یعنی بہت زیادہ کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو بھی مانع نماز نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اسی قول پر مشائخ بخارا نے کیچڑ کو قیاس کیا ہے، اور مسئلہ بھی ہے کہ راستے میں اگر بارش کے موسم، مثال کے طور پر گوبر اور مٹی سے مخلوط مٹی جو ہے وہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو وہ جس قدر لگ جائے وہ مانع نماز نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اسی واقعے کے وقت حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا موضع کے مسئلے میں رجوع کرنا روایت کیا جاتا ہے، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہلے فرماتے تھے کہ موضع زمین پر رگڑنے سے پاک نہیں ہوتا ہے، لیکن جب انہوں نے شہر رے کے اندر یہ سب دیکھا
کہ لوگوں کو بہت زیادہ لید اور گوبر سے ابتلا ہے، تو انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کیا اور شیخین کے قول کی موافقت کی اور فرمایا کہ جو ہے جو جوتے اور خفین ہیں خاص طور پر وہ رگڑنے سے ہی پاک ہو جاتا ہے۔